نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے رحمت کے سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ جل جلالہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آدمی کے وجود پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا اور بالکل چٹیل میدان ہوگا، نہ کوئی گڑھا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی مکان۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے۔ تو ان 7 آدمیوں سے ایک وہ ہے جو بادشاہ ہو اور اپنی رعایا میں عدل کرتا ہو، یعنی عادل بادشاہ، اللہ جل جلالہ کے احکامات میں بھی عدل اور رعایا کے ساتھ بھی، ماتحتوں کے ساتھ بھی عدل۔ اس آدمی کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے سائے کے بغیر۔ دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ جل شانہ کی عبادت کرتا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جوانی کی 1 رکعت بڑھاپے کی 10 رکعتوں سے بھی افضل ہیں، بہتر ہیں۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ جل جلالہ اپنے رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جس آدمی کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو۔ چوتھا وہ آدمی جو 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر ان کی جدائی ہو، ان کا آپس میں ملنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو اور جدا ہونا بھی اللہ جل جلالہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، ایسے آدمی کو بھی اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گی۔ 5واں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ جل جلالہ کا ڈر مانے ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس آدمی کو بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ 6واں وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7واں وہ شخص جو اللہ جل جلالہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ 7واں وہ شخص جو اللہ جل جلالہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ یہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو آنکھ ناجائز چیز پر پڑنے سے رک گئی اس پر بھی اللہ جل جلالہ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔
اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی اس پر بھی اللہ جل جلالہ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو 7 کام ہیں، 7 عمل ہیں، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔